دوستو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا۔ اصل بات آپ کو عجیب بتا دوں، آپ لوگ بیدار رہو۔ جب ہندوستان میں علماء کے دو حصے ہو گئے، کانگریسی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کانگریسی تھے، جیسے جمعیت والے کانگریسی ہیں، دوسرا مسلم لیگی، حضرت اقدس حکیم الامت مسلم لیگی ہو گئے۔ دونوں طرف سے علماء کی دو جماعتیں ہوگی کہ پاکستان الگ ہو یا نہ ہو، کانگریس اور لیگ، بولو کانگریس۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ کانگریسی لیگی علماء کو لعنت بھیجتے تھے، لیگی لوگ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجنے لگے، عوام نہیں، علماء کو لعنت بھیجنے لگے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ حضرت نے دیکھا، خیال کر لینا، ہم لوگ، مجھے بھی 60 سال ابھی پورا ہونے والے ہیں۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جانا، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ آپ نے اعلان سنا نہیں سنا؟ یہ اعلان میں نے اس طرح یاد کیا جیسے اماں جی کا دودھ مجھے یاد ہے۔ میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ سمجھے، یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد جیت ہوگی، بیٹھ کر کے جم کر کے بیٹھ جائیں، بہت بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے جی، آئے سمجھ؟ میرے دوستو، عزیزوں، بزرگ، اب تحریف ہوگی۔ میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین میرے سمجھ میں نہیں ہے، یہ کب سے یہ پورا شروع ہو گیا، سمجھے؟ ایسے جیسے بریلوی ہمارے قریب سے گزرتے تو کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ آپ کو جلانے کے لیے کہ یہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ حیدرآباد میں تو دیکھ کر کے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ سلام، میں نے کہا ہم رسول اللہ کہ آپ صلاۃ پڑھ رہے ہیں پر سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کو دیکھ کر کے خوارج کہتے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ تو آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بولو کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ جملہ تو بڑا، یہ کلمہ جملہ کے معنی میں ہے، یہ جملہ بہت ٹھیک ہے، لیکن تمہارا مقصد مجھے ڈرون حملہ کرنا ہے، مجھ پر، مجھے ڈرون مارنا چاہ رہے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن تم علی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہو۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، آیا سمجھ میں؟ اس طریقے پر بھی ہوتا ہے۔ بولے صاحب کون سی بات چل رہی تھی؟ یہ تو میرے بھائیوں، پورا دین اب یہ کر دیا انہوں نے، سمجھے ملنگو؟ کرے مولانا، جب علماء کی رہنمائی نہیں ہوگی اور جب یہ جماعت بھائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس دن سے اللہ ناراض ہوگی۔ علماء کے ہاتھ سے جماعت نکل گئی، بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئی، سمجھے؟ مولانا سعد جیسے لوگوں کو الگ کر دیا، سمجھے؟ جو مضبوط، جو کہ تبلیغ کے روح سے جو واقف ہے، علم کے اندر پختگی نہ ہو۔ ایک خطیب صاحب جو آپ دیکھیں اپنی سند، ان فلان، تو میں نے لکھ کر کے دیا، میرے مدرسے کے اساتذہ گواہ ہے، ایک ساتھ تھے، میں نے کہا جو سند تو حدیث کی بیان کرتا ہے یہ جھوٹی سند ہے، یہ منقطع سند ہے، آپ اپنے اساتذہ سے معلوم کریں۔ یہ جامع صدیقیہ کی یہ جو سند تو بیان کر رہا ہے یہ جھوٹی ہے، الی رسول اللہ، یہ سند منقطع ہے۔ ہوگا اندھوں میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے، جن کو حدیث کی اسانید کا پتہ نہیں ہوتا اس جاہل کو تو بتا دے، سمجھے؟ تو جو شجر نسب جو نبی کا جو بیان کرتا ہے فلان جگہ سے کٹا ہوا، یہ بھی واللہ میں نے لکھ کر دی، اور محدثین نے لکھا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو نہ بیان کر۔ قربان جاؤں اس ذہبی پر، علامہ ذہبی اقوالہ کالذہب، مزی ذہبی روتا کہ اے اللہ مجھے وہ ذہن دے دے جو اللہ نے مزی کو دیا۔ حافظ بن حجر روتا کہ اے اللہ ہمیں وہ ذکاوت دے دے جو تو نے مزی کو دیا ہے اور علامہ ذہبی کو دی۔ الذہبی اقوالہ کالذہب، سمجھے؟
اور لکھتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا محدثین کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ جب یہاں حدیث کی اسانید سے آدمی واقف نہ ہو، ذوق حدیث سے آدمی واقف نہ ہو، سمجھے؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، میں نے لکھا خدا کی قسم یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کے مرفوع تو سوال ہی نہیں ہے، موقوف ہونے میں لوگوں نے کچھ کلام کیا ہے۔ جو اسانید حدیث سے واقف نہیں ہوتا وہ اس قسم کی باتیں کرتا، سمجھے؟ جاہلوں کے سامنے تم لا کر کے ہو گیا مولانا ادخلوا فی السلم۔ اصل بات کو آپ کو عجیب بتا دوں، آپ لوگ بیدار رہو۔ جب ہندوستان میں علماء کے دو حصے ہو گئے، کانگریسی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ کانگریسی تھے، جیسے جمعیت والے کانگریسی ہیں، دوسرا مسلم لیگی، حضرت اقدس حکیم الامت مسلم لیگی ہو گئے۔ دونوں طرف سے علماء کی دو جماعتیں ہوگی کہ پاکستان الگ ہو یا نہ ہو، کانگریس اور لیگ، بولو کانگریس۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ کانگریسی لیگی علماء کو لعنت بھیجتے تھے، لیگی لوگ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجنے لگے، عوام نہیں علماء کو لعنت بھیجنے لگے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ حضرت نے دیکھا کہ دونوں طرف سے عوام بھی دو جگہ بٹ گئی، لیگ میں اور کانگریس میں، اور جو لیگی عوام ہے وہ کانگریسی علماء کو لعنت بھیجتے، اور کانگریسی عوام وہ لیگی علماء کو لعنت بھیجتے۔ تو حضرت نے 6 نمبروں میں سے حضرت نے چوتھا نمبر مقرر کیا اکرام علماء۔ یہ کیا تھا؟ اکرام، اس میں تعریف ہو کر کے اس کو اکرام علماء کے بجائے کیا کر دیا؟ اس کو اکرام مسلم بنا۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ اب اگلے مرتبہ اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اکرام انسان، پھر اس میں ہندو بھی داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر تعمیم کرو اکرام حیوان، گدھے گھوڑے بھی داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اکرام جسم نامی، پھر درخت بھی داخل ہو جائیں گے، حساس جسم نامی، پھر اس کے بعد اکرام جوہر، پھر پتھر بھی داخل ہو جائیں گے۔ بات یہ تھی اکرام علماء کی، اس میں تحریف کر کے اس کو اکرام مسلم بنایا گیا، سمجھے؟ جیڑے دا پتہ خیال کر لینا۔ یا ایھا الذین، ایک یہ کہ فی السلم کو اسلام کے معنی میں سین کے کسرے کے ساتھ لے لو، کافتن کو حال بناؤ سلم سے، دوسرا یہ کہ اس کو حال بنا دو ادخلو کی ضمیر سے۔ اگر ادخلو کی ضمیر سے ہوگا تو معنی ہوگا اے مسلمانوں تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہو گیا؟ اور اگر سلم سے حال ہو تو پھر معنی ہوگا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔